الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. صد قابل احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین مقدس ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے جمعہ میں ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ مسلمانوں کے ہندوستان پاکستان کے اندر مسلمانوں کی 3 بڑی جماعتیں ہیں، اور ان 3 جماعتوں میں سے 2 جماعتیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتی ہیں، ان کی پیروی کرتی ہیں، ان کے قول کو دلیل اور حجت مانتی ہیں. ان کے اسی عقیدے کی بنا پر ہم نے یہ چاہا کہ چونکہ آج جو تبلیغی اور اسی طرح سے دیوبندی اور جو بریلوی بھائی ہیں، ان کا وہ عقیدہ نہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا. جب ہم ان کے ائمہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال کو ملاتے ہیں، میچ کرتے ہیں، تو دونوں میں ٹکراؤ نظر آتا ہے. تو ایسی شکل میں 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان کا عقیدہ صحیح تھا، امام اعظم غلطی پر تھے، یا ان کا عقیدہ صحیح تھا، یہ غلطی پر ہیں. اور یہ بیان کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم رد کریں، تنقید کریں. مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ جو امام اعظم کا عقیدہ نہیں تھا، آج وہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر جو امام اعظم کا دین نہیں تھا، آج کے زمانے میں وہ دین نہیں ہو سکتا ہے. جو بات ان کے قول کے خلاف ہے، آج اس زمانے میں وہ بات عقیدے کا ہمارے حصہ نہیں ہو سکتی ہے. جس عقیدے پر چل کر کے امام اعظم کامیاب ہوئے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام بنے، وہی عقیدہ اگر آج کے لوگ اختیار کرتے ہیں تو اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے. اگر اس عقیدے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا عقیدہ ہم اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی قسم دعوے تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن کامیابی نصیب نہیں ہوگی، کامیابی نصیب نہیں ہوگی. تو اسی پیش نظر ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا وحدت الوجود کا، کہ جو دیوبندی علماء ہیں، اسی طرح سے بریلوی علماء جو ہیں، ان کے اندر ایک مسئلہ ہے وحدت الوجود کا. اور اس کا معنی ہم نے یہ بتایا تھا کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جو خالق ہے وہ مخلوق ہے، جو مخلوق ہے وہ خالق ہے، جو بندہ ہے وہ معبود ہے، جو معبود ہے وہ بندہ ہے. یعنی یہ سب کا سب جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ہر شے میں اللہ رب العزت ہے، ہر جگہ اللہ رب العزت ہے. تو جب ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو بہت سارے بیچارے مسلمان جنہیں دین کی بنیادی تعلیم کا علم نہیں ہوتا ہے، بنیادی مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے، تو ہم سے وہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ جو آپ عقیدہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر بریلی کا یا ہر تبلیغی کا یا ہر دیوبندی کا عقیدہ ایسا تو نہیں ہے، ہم تو نہیں مانتے کہ اللہ اس کے اندر بھی ہے، اس کے ہم تو ایسا نہیں مانتے. آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھو کہ بھائی کیا اللہ اس کے اندر ہوگا گا؟ نہیں، کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو کبھی نہیں مانے گا. لیکن پھر کیوں آپ ہم پر یہ الزام لگاتے ہو؟ تو یہی بات ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ الزام نہیں، یہ حقیقت ہے.
آئیں چند انہی کی کتابوں کے حوالے سے چند ایک حقائق کو دیکھتے چلیں کہ یہ وحدت الوجود جو ہمیشہ سے علماء اہل حدیث یہ بات کو ذکر کرتے رہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ دیوبند کے علماء کے اندر، تبلیغی علماء کے اندر، بریلوی علماء کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ جو باتیں انہوں نے جو کہی ہیں اس کی کوئی تعویل بھی نہیں کی جا سکتی، اس کا کوئی دوسرا معنی بھی نہیں نکالا جا سکتا کہ انہوں نے جو ایسا کہا ہے اس کا دوسرا معنی۔ آئیں دیکھتے ہیں وحدت الوجود کے بارے میں۔ حاجی امداد اللہ مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ کے اندر جلد اول حصہ اول پیج نمبر 37 پہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ، وہ دوسری اردو ہارڈ والی اردو میں آسان اردو پڑھ رہا ہوں، کہ جب تک کہ ظاہر و مظہر میں پیش نظر سالک رہے بوئے شرک باقی ہے۔ اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو ظاہر یعنی اللہ رب العزت اور جو مظہر یہ جو کائنات ہے، اس ظاہر میں اللہ میں اور اس کائنات میں اگر ایک چلنے والا سالک، یعنی سالک کہتے ہیں جو مرید سے اوپر اٹھ کر کے پیر بن گیا ہو اس کو کہتے ہیں سالک، تو جو ظاہر میں اور مظہر میں جو رب میں اور اس کائنات میں فرق کرے، اگر ایسا سالک فرق کہتا ہے، ایسا پیر فرق کہتا ہے تو ابھی بھی اس کے اندر شرک باقی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جو خالق ہے وہ مخلوق ہے، اگر آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ جو خالق ہے وہ مخلوق ہے تو آپ کے اندر ابھی شرک ہے۔ اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے۔ عابد و معبود میں، عابد کون ہے؟ بندہ ہے، ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ معبود کون ہے؟ جس کی عبادت کی گئی، اللہ۔ کہتے ہیں کہ عابد و معبود میں فرق کرنا ہی شرک ہے۔ کتنی بڑی بات، یعنی پوری توحید کو الٹ دیا، پوری توحید ہی کو الٹ دیا گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو رب کی صفات ہیں رب کے لائق ہیں، بندہ اس کو کہیں کسی حساب سے مماثل ہی نہیں ہے۔ بندہ بندہ ہے، بندہ حقیر ہے، بندہ مجبور و لاچار ہے، اور اللہ کی ذات اس کے ذات کے حساب سے ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو خالق اور مخلوق میں فرق کرے وہ گویا مشرک ہے، یعنی ان کے ہاں مشرک وہ ہے جو ان دونوں میں فرق کرے۔ اس حساب سے، ان کے عقیدے کے حساب سے ہم مشرک ٹھہرے، اس حساب سے ہم مشرک ٹھہرے کیونکہ ہم خالق و مخلوق میں فرق کرتے ہیں۔ آگے آئیں دیکھ کرتے ہیں، کہتے ہیں حاجی امداد اللہ مکی صاحب کہتے ہیں شمائم امدادیہ جلد اول پیج نمبر 35 پہ کہتے ہیں کہ جب سالک یعنی جب پیر اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کے غور کرتا ہے تو اسے خدا کے سوا کچھ نہیں نظر آتا، اسے خدا کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ ہوا کہنے کا کیا ذکر، انا کہنے لگتا ہے۔ یعنی جب آپ نے دیکھا ہوگا بعض مسجدوں میں ہو کی آواز آتی ہے، ہو اس طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب پیر کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، اس پہ اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، تو ہوا عربی میں ہوتا ہے کہ وہی ذات ہے، وہی ذات ہے۔ تو اب اس کو ہوا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا ہے انا میں صرف میں ہی ہوں اس کائنات کے اندر۔ آپ دیکھ رہے شرک کہاں تک پہنچا، انا جو کچھ ہے میں ہی ہوں، تو اسے ہوا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہے گا کہ انا میں ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں اس مرتبے کو فنا در فنا کہتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا، اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا، اللہ کی ذات اس کے اندر فنا ہو گئی۔ بایزید بستامی نے کہا سبحانی ما اعظم شانی، اور منصور حلاج نے کہا انا الحق، یہ سب اسی باب میں ہیں۔ عجیب و غریب عبارتیں ہوتی ہیں ان کی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بایزید بستامی ایک ان کے بڑے صوفی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ جب انہوں نے ترقی کی، عبادت کر کے ترقی کی اور رب کی صفات ان کے اندر چلی آئیں، رب کی خوبیاں ان کے اندر چلی آئیں، تو کہنے لگے کہ سبحانی ما اعظم شانی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں کہ سبحانی کتنا پاک ہوں میں، کتنا پاک ہوں میں، اور میری ذات کتنی بڑی ہے، میری شان کتنی بڑی ہے۔ کیونکہ اب خود ان کے اندر اللہ رب العزت چلا آیا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کی ذات خود ان کے اندر چلی آئی ہے۔ یہ بات کہاں ہے؟ شمائم امدادیہ جلد اول صفحہ نمبر 35 کے اندر۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ کہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب مکی آگے فرماتے ہیں، ایک مرید نے کہا کسی کتاب میں امداد اللہ صاحب کا نام آ گیا، تو مرید کہتے ہیں کہ امداد اللہ پیر جی حضور آپ کا نام تو پہلی کی کتابوں میں ذکر ہے، آپ کا نام جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام توریت و انجیل میں ہے، ویسے ہی حاجی امداد اللہ صاحب کا نام پرانی کتابوں میں ذکر ہے۔ تو ہنس کر کہتے ہیں حضور جی جہاں نظر کرو امداد اللہ ہی ملے گا، جہاں نظر کرو گے امداد اللہ ہی ملے گا، ظہور تمام عالم کا امداد اللہ سے ہے، جہاں آپ نگاہ دکھاؤ گے امداد اللہ ہی نظر آئے گا۔ یہ جو کائنات ہے، یہ جو بنی ہے امداد اللہ کی وجہ سے ہے۔ اگر مدح و ثنا نہ کریں
کم بختی آوے گی۔ اگر امداد اللہ کی تعریف حمد و ثنا نہیں کریں گے تو کم بختی ہو جاؤ گے، آپ کم بخت ہو جاؤ گے، بدبخت ہو جاؤ گے، نصیب کے مارے ہوئے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آپ ایک انسان کی حمد و ثنا کس کی بیان کی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اگر آپ حمد و ثنا بیان نہیں کرو گے تو بدبخت ہو جاؤ گے، بے نصیب ہو جاؤ گے، نصیب پھوٹ جائیں گے۔ اور ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آگے دیکھیں چند ایک مثال سے۔ بیچارے جو اچھا گمان رکھتے ہیں حنفی اور تبلیغی جماعت کے لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، وہ معنی وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو، کچھ دوسرا معنی ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن آپ بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ پھر بھی یہ مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ شمائم امدادیہ کے اندر آگے دیکھیں، وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھو جب بیج آپ زمین میں ڈالتے ہو، زمین میں جب آپ بیج ڈالتے ہو تو یہ بیج پھٹ کر کے درخت بنتا ہے، تو بیج کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ بیج ہی تو درخت ہے، یہ بیج ہی سے تو درخت نکلا ہے۔ کہہ رہے ہیں ایسے ہی اللہ کی ذات سے یہ مخلوق نکلی ہے، اللہ ہی کی ذات سے یہ مخلوق نکلی ہے، اور جس طرح سے جب درخت ظاہر ہوتا ہے تو بیج گم ہو جاتا ہے، ایسے ہی جب ایک مخلوق نکلی اللہ کی ذات سے تو اللہ کی ذات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی بیج کی طرح۔ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کو بیج بنا دیا چھوٹا سا، اللہ کی ذات جو ہے بیج کی طرح اوجھل ہو گئی۔ اب یہ مثالیں دے کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو صوفیوں میں سب سے بڑے پیر ہیں انڈیا میں، ہندوستان کے اندر سب سے پہلے جنہوں نے صوفی طریقے کو لایا یہ حاجی امداد اللہ مکی صاحب ہی ہیں، جن کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے، جن کے ہاتھوں پہ مولانا قاسم نانوتوی نے بیعت کی، جن کے ہاتھ میں اشرف علی تھانوی نے جن کے سلسلے پہ بیعت کی، اشرف علی گنگوہی نے بیعت کی، رشید گنگوہی نے بیعت کی۔ یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی، جس کے ہاتھوں پہ بیعت کی جا رہی اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں ایک اور مثال سے سمجھو، اگر ابھی آپ بات سمجھ میں نہیں آئی تو ایک اور مثال سمجھو کہ جو آئینہ ہے، ایک آدمی کو چاہیے کہ بیچ میں کھڑا ہو جائے، اپنے چاروں طرف آئینہ رکھ لے، آئینے میں کیا نظر آئے گا؟ چاروں طرف آپ کی شکل نظر آئے گی نا۔ اگر آپ 10 آئینے رکھتے ہیں تو 10 طرف آپ کو اپنی ہی شکل نظر آئے گی۔ کہا بس یہی اللہ کی مثال ہے کہ اللہ ہے تو دنیا میں یہ جو شکلیں دیکھ رہے ہو بس سمجھو ویسے ہی جیسے آپ اپنی شکل 10 جگہوں میں شکل اپنی دیکھتے ہو، ویسے اللہ ہی کا یہ الگ الگ شکلیں ہیں دنیا کے اندر، اللہ رب العزت ہی کی الگ الگ شکلیں ہیں اس دنیا کے اندر۔ اور مثال دیکھتے ہیں، اور مثال سے سمجھاؤں۔ یہ کسی نے حاجی امداد اللہ مکی سے پوچھا اس وحدت الوجود کے مسئلے میں، کہا کہ مسئلہ سمجھے نہیں، مسئلہ میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو کہ جب ایک انجینئر مکان بناتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے کہ ایسے بیڈ روم ہوگا، ایسے کچن ہوگا، ہال ہوگا، ایسے پلان بناتا ہے۔ تو یہ پلان اصل ہے، اور پھر جب اس کی دیواریں بننے لگ جاتی ہیں بیڈ روم دیوار کی، یہ کیا ہے؟ اسی کا مظہر ہے، جو اس کے دماغ میں تھا اس نے نکال کر کے ظاہر کر دیا۔ تو کہا کہ یہ جو پلان ہے یہ اللہ ہے، اور یہ جو ظاہر ہوا یہی تو کائنات ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں؟ وحدت الوجود کسے کہتے ہیں؟ ہر شے میں اللہ رب العزت ہے، ہر شے میں اللہ رب العزت کی تجلی ہے، ہر شے میں اللہ رب العزت کی صفات ہے۔ اور ایک اور مثال سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب لوہے کو آپ آگ میں ڈالو اور یا سونے کو جب آپ آگ میں ڈالو گے تو سونے کی گندگی باہر ہو جائے گی، پھر صرف خالص سونا بچے گا۔ تو اب سونا یہ جو ہے گا آگ میں اس طرح سے مل گیا ہے کہ سونا نہیں رہا، وہ آگ ہو گیا ہے۔ تو اب سونا جو ہے یہ کیا کہے گا؟ اننار کہہ سکتا ہے، یعنی اب اگر سونا کو زبان دے دی جائے تو سونا یہ کہے کہ میں سونا نہیں ہوں، میں تو آگ ہوں۔ ایسے ہی ایک مرید، ایک پیر، ایک صوفی جب اللہ کے ذکر میں کھو جاتا ہے تو اس کے لیے وہ اللہ کی صفات میں گم ہو جاتا ہے۔ جیسے سونا جلتے جلتے آگ بن گیا، ویسے پیر عبادت کرتے کرتے اللہ بن جاتا ہے۔ اب اسے ضرورت نہیں کہ وہ کہے کہ میں بندہ ہوں، بلکہ کہے کہ انا الحق، میں ہی حق ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی ہوں، جو کچھ ہوں میں ہی ہوں۔ اب اس سے زیادہ اور مثالیں کیا دی جا سکتی ہیں اس عقیدے پر کہ علماء دیوبند جو ہیں، تبلیغی جماعت کے جو علماء ہیں، ان کے یہی عقیدے ہیں جو ہم نے بیان کیے، حاجی امداد اللہ مکی کے یہ عقیدے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عوام الناس کو عقیدہ کیوں نہیں پتہ؟ اگر یہی عقیدہ ہے تو عوام الناس میں عقیدہ رائج کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں۔ یا تو وہ بیچارہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں جانتا ہے، یا اگر اس کو پتہ ہے تو اسے غلط معنی بتلا دیا گیا ہے اسے، کیونکہ ان کے اندر تو آمنا صدقنا ہوتا، سوال تو کر نہیں سکتے۔ سوال کرو گے تو عقیدے پہ حرف آئے گا، سوال کرو گے تو عقیدے پہ آنچ آئے گی۔ تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسے بیچارے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ جانتا ہے لیکن اسے غلط معنی بتلا دیا گیا ہے۔ دیکھو کیوں نہیں بتایا گیا یہ بھی دیکھیں۔
کہتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب شمائم امدادیہ کے اندر جلد 3 صفحہ نمبر 97 پر 97 کے اندر کہتے ہیں اس میں تصدیق قلبی و تیقن و زبان روکے رکھنا واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنا اور یقین کرنا کہ اللہ کی ذات اندر آ جاتی ہے، اور اس مسئلے سے زبان کو روکے رکھنا واجب ہے۔ آپ بیان نہیں کر سکتے کسی کو، آپ اس مسئلے کو، یعنی اگر آپ پیر سے مرید سے پیر بن گئے ہیں تو یہ پیر کے لیے ضروری نہیں ہے، پیر کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ یہ مسئلہ کسی کو نہ بتائے، ورنہ عوام الناس کی عقل کمزور ہے، وہ فتنے میں پڑ جائے گی۔ یہ بتا نہیں سکتے۔ آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سا دین ہے جس کے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نہ ہو؟ کوئی ایسا دین ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ یہ مت بتانا ورنہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے؟ کون سا وہ دین ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ روایت کرنے والوں میں سے کہتے ہیں، روتے روتے کہہ گئے اگر قرآن کریم کے اندر ایک آیت نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث نہ بیان کرتا۔ اور کہتے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا، کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں تو ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایک آیت کو چھپائے، اللہ نے کسی کو علم دیا اور اگر وہ اسے اس علم کو چھپاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زبان کو آگ کی زبان بنا دے گا، اس کی زبان میں آگ ہے، اس کی زبان کو آگ سے جلائے گا۔ تو یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا چھپانا واجب ہے؟ اس کو چھپانا واجب ہے۔ آگے فرماتے ہیں چھپانا اس کا لازم اور افشا اس کا ناجائز۔ کہتے ہیں اس کو چھپانا واجب ہے اور اس کو لوگوں میں بیان کرنا، یعنی پیر یہ بیان کرے کہ اب میرے اندر اللہ آ گیا، اسے یہ سب نہیں بتانا چاہیے۔ ہاں یہ بولنا چاہیے کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میں جو دعائیں بتاؤں اسے صحیح مانو، جو طریقہ میں بتاؤں وہ صحیح مانو، لیکن یہ میں کہاں سے بتا رہا ہوں یہ سوال نہیں کر سکتا ہے، اور نہ یہ حقیقت میں بتانا، اور افشا اس کا کرنا ناجائز، اس کو لوگوں کے بیچ میں بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ باریک اور دقیق ہے، مسئلہ بہت باریک ہے اور دقیق ہے۔ فہم علماء، فہم عوام، بلکہ علماء کرام بھی اس اصطلاح سے عاری ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ عوام کو بات تو چھوڑی، بعض ایسے بھی علماء ہیں جو اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اس مسئلے کو نہیں سمجھ پاتے، اس لیے اس مسئلے کو بیان ہی نہ کیا جائے۔ تو بھائی وہ کون سا دین ہے جو بیان نہیں کرنا چاہیے؟ دین کا وہ کون سا جز ہے؟ اللہ کے نبی وہ کون سا دین ہمیں دے کے گئے تھے جس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو بیان مت کرنا عوام الناس کے سامنے؟ آگے فرماتے ہیں، آئیں دیکھیں یہ جو عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، اس پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا قول ہے؟ فرماتے ہیں ولا یشبہ شیئا من الاشیاء۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ ایک طرف اشرف علی تھانوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، رشید احمد گنگوہی اور تبلیغی جماعت کے بانی الیاس صاحب، ان کے زکریا صاحب، ان کے عقیدے کے حساب سے تو اللہ کی مثال لوہے سے دے رہے ہیں، اللہ کی مثال بیج سے دے رہے ہیں، اللہ کی مثال آئینے سے دے رہے ہیں، اور اللہ کی مثال اللہ نہ جانے کون سی چیزوں سے دے رہے ہیں۔ لیکن ابو حنیفہ کیا فرما رہے ہیں؟ ولا یشبہ شیئا من الاشیاء من خلقی، کہ اللہ رب العزت اپنے مخلوق میں سے کسی سے بھی مشابہ نہیں ہے، اللہ کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ ولا یشبہہ شیء من خلقہ، نہ اللہ کے کوئی مشابہ ہے، نہ اللہ رب العزت کی طرح کوئی ہے، اور نہ کوئی انسان اللہ رب العزت کی طرح ہو سکتا ہے۔ لم یزل ولا یزال باسمائہ و صفاتہ، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے اسماء الگ ہیں، اس کی صفات الگ ہیں، کوئی بھی مخلوقات میں سے اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ لا یوصف اللہ تعالی بصفات المخلوقین، کہ اللہ رب العزت کو جو مخلوق کی صفات ہیں، مخلوق کی خوبیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کو نہیں جوڑا جا سکتا ہے۔ جو خالق ہے وہ خالق ہے، جو بندہ ہے وہ بندہ ہے، جو مخلوق ہے وہ مخلوق ہے، جو رب ہے وہ رب ہے، اور جو غلام ہے وہ غلام ہے، جو بندہ ہے وہ بندہ ہی رہے گا، رب نہیں بن سکتا۔ تو امام اعظم کا تو یہ عقیدہ ہے اور آپ کے علماء کا یہ عقیدہ ہے۔ فیصلہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، آپ کس کی اتباع کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح نماز نہ پڑھوں تو میری نماز صحیح نہ ہو، تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے، یا آپ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کا عقیدہ وہ نہیں جو امام اعظم کا عقیدہ نہیں، تو کیا یہ عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے؟ جو امام اعظم کا عقیدہ تھا اگر وہ میرا عقیدہ نہیں ہے تو کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ جبکہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ تقلید امام اعظم ابو حنیفہ کی واجب ہے آپ کے اوپر، آپ اس بات کو مانتے ہیں، تو عقیدے میں بھی انہی کی تبلیغ کیجیے، عقیدے میں بھی انہی کی اتباع کیجیے، انہی کی تقلید کیجیے۔ آگے دیکھیں، اس کے علاوہ علماء دیوبند کے اندر، تبلیغی جماعت کے اندر آپ دیکھیں کس طرح سے وسیلہ کے حوالے سے، پہلے یہ دیکھیں کہ وسیلہ کے حوالے سے امام اعظم کا کیا قول ہے، اور پھر دیکھیں ان کے بڑے علماء کا کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ حاجی امداد اللہ صاحب ایک موقع پہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ فریاد ہے، یا رسول اللہ
فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو، میرا نبی حال ابتر ہوا، فریاد ہے، میری حال بدتر ہو گئی، فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حاجی امداد اللہ صاحب۔ کون سی کتاب؟ کلیات امدادیہ میں اٹھائیے، صفحہ نمبر 90-91 کے اندر دیکھیے، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حاجی امداد اللہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ فریاد کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، دستگیری کیجئے، دستگیری کیجئے میرے نبی، کشمکش میں تم ہی ہو میرے نبی، ابن عبداللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، عبداللہ کے بیٹے، ابن عبداللہ زمانہ ہے خلاف، اے میرے مولا خبر کیجئے میری، خبر لیجئے میری، کہہ رہے ہیں دعا کی دستگیری کیجئے، کشمکش میں پڑا ہوں، دنیا میرے خلاف ہو گئی ہے، میری مدد کیجئے، میری خبر لیجئے، میرے مدد کو آئیے، آپ مشکل کشا ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے۔ اور یہی عقیدہ ایک بریلوی کہتا ہے تو یہ بیچارے تبلیغی جماعت اور اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کو کافر و مشرک سب کچھ کہتے ہیں، لیکن یہی عقیدہ ان کے ایک بڑے عالم اشرف علی تھانوی رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی شان ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، تو یہ ہمارے امام نے کہا تو بات تو صحیح کہی ہوگی، غلط نہیں ہوگی۔ آئیں دیکھیں کہ ابو حنیفہ کا اس بارے میں کیا رائے ہے، وسیلہ مانگنا، نبی کو وسیلہ بنانا یا کسی اور آدمی کی وسیلہ بنانے کے بارے میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا ينبغي لأحد ان يدعو اللہ الا بہ، کسی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ سے دعا کرے مگر ڈائریکٹ اسی سے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرے۔ وَأَكْرَهُ أَن يَقُولَ الدَّاعِيَ، اور یہ بات حرام ہے کہ دعا کرنے والا یہ کہے أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلَانٍ، کہ اے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فلاں کے واسطے سے، فلاں کی جاہ سے، فلاں کے وسیلے سے، او بحق انبیائک و رسولک، اور میں سوال کرتا ہوں تیرے نبیوں کے واسطے سے، تیرے رسولوں کے واسطے سے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ بات حرام ہے، یہ بات میرے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ایک طرف تو اشرف علی تھانوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب یہ اللہ کے نبی سے وسیلہ مانگ رہے ہیں، کبھی اپنے پیروں سے وسیلہ مانگ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ یہ مانگنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ فیصلہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہمیں کس کی باتوں پہ چلنا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، یا یہ ان علماء کے بیچ میں جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے میں مخالفت کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ تھا، اور جو کہ آج تبلیغی جماعت کا اور دیوبندی جماعت کا وہ عقیدہ نہیں ہے، تو پھر امام اعظم کے عقیدے میں ان دونوں کے عقیدے میں اختلاف کیسے ہوا؟ حالانکہ یہ ایک تقلید کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ مسئلہ کہ تبلیغی جماعت، دیوبندی جماعت کے علماء اور تبلیغی جماعت یہ سب کے سب فقہ کے یعنی مسئلے مسائل میں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید تو کرتے ہیں، لیکن عقیدے کے معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتے۔ وہ عقیدے میں کس کی تقلید کرتے ہیں؟ ابو منصور ماتوریدی کی تقلید کرتے ہیں، ابو منصور ماتوریدی کی تقلید کرتے ہیں، جو ابو حنیفہ کے 200 سال کے بعد آئے، ابو حنیفہ کے 200 سال کے بعد آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اگر آپ فقہ کے مسئلے میں یعنی مسئلے مسائل میں ابو حنیفہ کی تقلید کرو آپ، اور عقیدے کے مسئلے میں عقیدے کی جو مسئلہ ہے اس کے اندر ابو منصور ماتوریدی کی تقلید کرو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ غلط تھا کہ جو آپ ان کی تقلید کرنے لگ گئے؟ اور کیا ابو منصور ماتوریدی ابو حنیفہ سے بڑے مقام و درجے والے تھے جبکہ یہ بعد میں آئے؟ کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہر فن میں ایک امام ہوتا ہے، تو فقہ کے معاملے میں امام اعظم ابو حنیفہ امام تھے تو اس لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، اور عقیدے کے معاملے میں ابو منصور ماتوریدی امام ہیں تو اس لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں، کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقیدے کے معاملے میں امام نہیں تھے؟ یقیناً امام تھے۔ آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے در حقیقت اگر آپ دیکھیں ابو منصور ماتوریدی کا عقیدہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ دین کو عقل سے ثابت کرتے ہیں، اللہ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ دین کے مسئلے مسائل کو منطق، فلسفہ اور عقل کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے دین کے مسئلے میں عقل لگانے سے منع کیا ہے کہ عقیدے کے مسئلے کو آپ عقل سے ثابت نہیں کر سکتے، منطق و فلسفہ کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ دیکھیں اس کی مثال ایسی ہی ہے، امام اعظم نے منع کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے عقل لگائے اور علم کلام میں پڑھے، منطق کے اندر پڑھے۔ آپ دیکھیں
امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ حماد ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے حماد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کے ایک عقیدے کے مسئلے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، یعنی عقلی دلائل سے اللہ کی صفات ثابت کر رہے تھے۔ جو عقلی دلائل گئے، آئینہ، بیج اور اس طرح کی جو مثالیں دیکھی، یہ سب عقلی دلائل ہیں۔ اللہ کے وجود کو اسی طرح یہ لوگ ثابت کرتے ہیں، عقل کے ذریعے سے عقلی دلائل دے کر کے اللہ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم منطق و فلسفہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ حماد یہ ابو حنیفہ کے بیٹے ہیں۔ تو میں نے اپنے باپ کی آواز سنی، اپنے والد ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی آنے کی آواز سنی، تو میں باہر جا کر کے گیا، باہر جا کے ان سے ملا۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ میرے والد مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم فلانے مسئلے میں اس مسئلے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ یا بنیہ دع الکلام، کہ اے بیٹے یہ فلسفہ و منطق کی باتیں چھوڑ دے، فلسفہ اور منطق کی باتیں چھوڑ دے۔ تو یہ بیٹا سوال کر رہا ہے، حماد سوال کر رہے ہیں کہ بابا جان یہ تو آپ خود کیا کرتے تھے، پہلے آپ نے خود ہی حکم دیا تھا کہ یہ سیکھ لو اور آپ منع کر رہے ہیں۔ کہا ہاں میں نے تمہیں کہا تھا یہ سیکھنے کے لیے، لیکن اب میں منع کر رہا ہوں۔ کیوں منع کر رہا ہوں؟ کہ بِأَنَّ هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفِينَ فِي أَبْوَابٍ مِّنَ الْكَلَامِ مِمَّنْ تَرَى كَانُوا عَلَىٰ قَوْلٍ وَاحِدٍ وَدِينٍ وَاحِدٍ، کہ ہاں میں یہ اس چیز میں پڑھا تھا، فلسفہ و منطق سے میں بھی باتیں کیا کرتا تھا، دین کے مسئلے کو میں بھی دین کے مسئلے کو فلسفے و منطق سے میں بھی ثابت کیا کرتا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے اندر پہلے جب لوگ فلسفے اور منطق کے اندر عقل پرستی کے اندر نہیں پڑے تھے تو دین سب کا ایک تھا، لیکن جب لوگوں نے دین کے اندر اپنی عقلیں لگانی شروع کر دی تو اس بنا پہ آج دیکھو کتنے سارے اختلافات ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں اسی لیے بیٹا میں کہتا ہوں کہ یہ منطق و فلسفے کے پیچھے مت پڑ، اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے۔ اب دیکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ منطق کے اندر، فلسفے کے اندر، علم کلام کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسری طرف ابو منصور ماتوریدی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو منطق و فلسفے کے امام بن گئے۔ ابو حنیفہ منع کر رہے ہیں کہ منطق اور فلسفے کے اندر مت پڑھو، یہ وحدت الوجود کا جو تصور ہے یہ منطق و فلسفے کی وجہ سے آیا ہے، تو اس کے اندر مت پڑھو۔ اور دوسری طرف ابو منصور ماتوریدی جو ہے اس مسئلے میں امام بن گئے، فلسفے کے ماہر ہو گئے ایک دم سے، یہاں تک کہ اللہ کی ذات کو فلسفے کے ذریعے سے ثابت کرنے لگے، عقیدے کے مسئلے کو فلسفے کے ذریعے سے ثابت کرنے لگے۔ اب دونوں میں اختلاف کیا ہے اس کو ایسے ہی سمجھیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے منع کرتا ہے کہ بیٹا فلمیں مت دیکھا کر، بیٹا فلمیں مت دیکھا کر، لیکن بیٹے کی حالت یہ ہے کہ وہ فلمیں تو دور، وہ ہیرو بن کر کے گھوم رہا ہے، فلمیں تو دور کی بات ہے، وہ تو ہیرو اسٹار بن کر کے گھوم رہا۔ تو یہ مثال ایسی ہی ہے کہ ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ مت کیا کر، فلسفے کے ذریعے سے، علم کلام کے اندر، تصوف کے اندر، ان سب چیزوں کے اندر مت پڑھ۔ لیکن اب امام ابو منصور ماتوریدی کی حالت یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام بن کر کے پھر رہے ہیں، وہ عقیدے کے امام بن گئے اس مسئلے کے اندر۔ تو جو گمراہی کی وجہ جو آئی ہے فلسفے کے اندر پڑھنے کی وجہ سے، منطق کے اندر پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کی ذات کے اندر عقل لگانے کی وجہ سے، اس کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے۔ اس کی مثال آسان پیمانے پہ دوں، مسئلہ تھوڑا ہارڈ ہو رہا ہے، آسان کر کے بتاؤں مسئلے کو۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک اہل سنت والجماعت کا ایک مسلمان جب یہ بولتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آسمان پر ہے، عرش پہ مستوی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا وہ ہر رات کو نازل ہوتا ہے، ہر رات کو نازل ہوتا ہے۔ اب جو منطق میں پڑھتا ہے، جو فلسفے کے اندر پڑھتا ہے، جو ان عقلی باتوں میں پڑھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اگر اللہ عرش پر ہے تو کرسی پہ بیٹھا ہے، تو اب یہ سوال کرتا ہے کہ کرسی چھوٹی کہ اللہ چھوٹا، اللہ چھوٹا کہ اللہ بڑا کہ کرسی بڑی؟ اب اگر اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے، اب اگر اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے تو کرسی چھوٹی کی بڑی؟ اگر کرسی چھوٹی ہوئی تو بیٹھا کیسے؟ اور اگر بڑا ہے تو تم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی ذات کرسی سے چھوٹی ہو گئی، مخلوق سے چھوٹی ہوگی۔ تو یہ عقل لگاتے ہیں اس کے اندر، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ عرش پہ مستوی ہے، اور ہم نہیں جانتے کیسے مستوی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول، کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن رب کی ذات کیسی ہے ہم تھوڑی جانتے ہیں کیسا۔ ہم نے جس ذات کو دیکھا ہی نہیں، آپ جس انسان کو نہیں پہچانتے اس کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ تو ویسے ہی ہم نے رب کی ذات کو دیکھا ہی نہیں تو ہم اس کی کیفیت کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ لوگ زبردستی سوال کرتے ہیں، کیوں؟ منطق اور فلسفے کے اندر پڑھنے کی وجہ سے، منطق اور فلسفے کے اندر پڑھنے کی وجہ سے۔ اور ابو منصور ماتوریدی اسی فلسفے کے اندر پڑھے، اسی بنا پہ ان کے عقیدے گمراہ ہوئے، اور ان کی تقلید جو ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کی، اشرف علی تھانوی نے تھی، اور انڈیا کے اور پاکستان کے جو بھی دیوبندی اور اسی طرح سے تبلیغی جماعت کے جو احباب ہیں وہ بھی انہی کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کیوں چھوڑا گیا؟ کیا ان کا عقیدہ غلط تھا؟ کیا ان کا عقیدہ غلط تھا؟ کیا وہ سلف صالحین میں سے نہیں تھے؟ اگر وہ اماموں کے امام تھے، پیروں کے پیر تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی انہی کی اتباع کرنی چاہیے، ہمیں عقیدے میں بھی انہی کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں عقیدے میں بھی انہی کو فالو کرنا چاہیے۔ آخر میں ہم یہ اس بات کے ذریعے سے اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ عقیدہ ہی مسلم ایکتا اگر ہم چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے وہیں سے لیں جہاں سے ان بڑے بڑے اماموں نے لیا تھا، جہاں سے ان بڑے بڑے اماموں نے اپنے عقیدہ کو لیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے عقیدہ کہاں سے لیا؟ امام مالک نے عقیدہ کہاں سے لیا؟ امام شافعی نے عقیدہ کہاں سے لیا؟ امام احمد بن حنبل نے کہاں سے عقیدہ لیا؟ وہیں سے ہم عقیدہ لیں، انہی کی طرح انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اور امام مالک فرماتے ہیں لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهَا أَوَّلُهَا، کہ اس امت کا، یہ امت تب تلک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تلک کہ اس طریقے کو نہ اپنا لے جس طریقے کو اپنا کر کے اس امت کے پہلے کے لوگ کامیاب ہوئے، جس طریقے پہ چل کر کے اس امت کے پہلے کے لوگ کامیاب ہوئے۔ جب تلک یہ بعد میں آنے والے اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے ہیں تب تلک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آج یہ ڈھکوسلے کیے جا رہے ہیں کہ آؤ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، کوئی بھی مسلک ہم کو مسلک سے نہیں، کوئی بھی آ جاؤ، سب ایک پلیٹ فارم پہ۔ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ دو الگ الگ عقیدہ رکھنے والے ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور جمع ہو کر کے اللہ کے دین کے لیے کام کریں۔ آپ ذرا سوچیں، مثلا مثال کے طور پر فلسطین کی مثال اچھی دی ہے کسی نے، کہتے ہیں کہ مثلا ایک فلسطین فتح کرنے کا موقع آ گیا، سب مسلمان ایک ہو گئے، اب فلسطین فتح کرنے نکل گئے، اب صف کے اندر جو ہیں شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، حنفی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہیں، سب ہیں۔ اب سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان کا سردار کس کو بنایا جائے گا؟ وہ کہے گا ہمارے پیر سردار ہوں گے، وہ کہے گا ہمارے، شیعہ کہے گا کہ آؤ ہمارے جو امام ہیں ان سے مشورہ کر لیتے ہیں، ہمارے جو امام ہیں ان پہ الہام ہوتا ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ فلسطین فتح کیسے ہوگا۔ بریلی کہے گا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ تبلیغی کہے گا آؤ مولانا زکریا نے کیا کہا ہے، الیاس گھمن صاحب نے کیا کہا ہے اس مسئلے میں، آؤ ان سے مدد لیتے ہیں، آؤ ان سے۔ تبلیغی کہے گا کہ آؤ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، پہلے مزار پہ کچھ نظر و نیاز پیش کر لیں تاکہ کامیابی مل جائے۔ آپ بتائیے کیسے متفق ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک مسئلے میں نہیں متفق ہو، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر آپ کو، ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم اگر اپنے حق کے لیے، ہمیں یہ جذبہ ہے کہ کم سے کم مسلمان جو ہے اپنے حق کو مانگنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائے، تو سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کا ہے نا، اللہ کی ذات کا ہے نا۔ تو آؤ ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، عقیدے توحید کو اپناتے ہیں، شرک و بدعات سے توبہ کرتے ہیں، ایک عقیدے پہ آئیے، ایک عقیدے کو اپنائیے، اللہ کا حق ادا کیجئے۔ سب سے پہلے اللہ کا جو حق ہے اس کو پہچانیے، اس کو ادا کیجئے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی کیسی آتی ہے۔ پھر دیکھو مسلمان ترقی کیسے کرتے ہیں، ویسے ہی ترقی کریں گے جیسے صحابہ نے ترقی کی تھی، انہوں نے اللہ کا حق ادا کیا تھا، اللہ کا حق ادا کیا تھا، اللہ کی توحید کو سمجھا تھا، اس کو مانا تھا، اس سے شرک کو دور کیا تھا، اس سے عقیدوں کو دور کیا تھا۔ آخر میں اس بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا۔ اگر آج ہم عقیدے میں ایک نہیں ہو سکتے تو اللہ کی قسم باری سب کی آئے گی، باری سب کی آئے گی، سب مارے جائیں گے۔ اور یہ جو تم دہائیاں دے رہے ہو کہ آؤ ایک پلیٹ فارم پہ، ناممکن ہے۔ جب تلک ہمارے عقیدے ایک نہیں ہو سکتے ہیں، جب تلک ہم اللہ کی توحید کو نہیں سمجھ سکتے، جب تلک کہ اللہ کی صفات کو نہیں پہچان سکتے، تب تلک ناممکن ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے۔ اسی لیے آئیے ایک پلیٹ فارم پہ آئیے، اپنا حق دنیا سے لڑنے کے بجائے دنیا والوں سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے اپنے حق کی بات، اپنا حق مانگنے کے بجائے آئیں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ رب العزت کا حق ادا کر دیں۔ انشاءاللہ ہمارا حق دنیا کی کوئی طاقت ہم سے چھین نہیں سکتی۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارے بیچ میں اتحاد پیدا کرے اور عقیدے کی راہ سے اتحاد پیدا کرے، منہج کی راہ سے اتحاد پیدا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اقم الصلاة۔